آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے پروجیکٹ کی جو قدیم ورثے اور جدید ٹیکنالوجی کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ کہانی ہے فدا نامہ کی، ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہمیں دکھاتا ہے کہ اردو زبان کو نہ صرف ڈیجیٹل دور میں بچایا جا سکتا ہے بلکہ اسے ایک نئی زندگی بھی دی جا سکتی ہے۔ مگر اس سے پہلے ایک بہت بنیادی سوال پر سوچتے ہیں، کیا واقعی یہ ڈیجیٹل دور جہاں ہر چیز ایک کلک کی دوری پر ہے ہم سے ہماری تاریخ اور ہمارا ورثہ بلا رہا ہے؟ یہی وہ مرکزی خیال ہے جو فدا نامہ کے کام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہیں سے ہمارے آج کے تجزیے کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے کہ آخر اس ڈیجیٹل دور کا اصل چیلنج ہے کیا؟ دیکھیں، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز بہت تیزی سے بند تھی اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے میں یہ سوال بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے گہری اور بامانی روایات کو آنے والی نسلوں کے لیے آخر محفوظ کیسے کریں؟ اور اسی بڑے سوال کا ایک بہت ہی دلچسپ اور عملی جواب ہمیں ملتا ہے فدا نامہ کی شکل میں۔ تو آئیے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ فدا نامہ، دیکھیے، یہ کوئی عام ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا چینل نہیں ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں یہ ایک مقدس مشن ہے، ایک ایسی کوشش جس کا مقصد ہمارے روحانی ورثے کو پھر سے کھوجنا ہے اور اپنے اسلاف کی میراث کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اور جو چیز اسے واقعی خاص بناتی ہے نا، وہ ہے ان کا انداز۔ یہ صرف تاریخ نہیں بتاتے بلکہ بزرگوں اور عالموں کی زندگیوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ پرانی تاریخی سچائیوں کو آج کی نسل کے سوالات سے جوڑتے ہیں اور ایسی نایاب معلومات سامنے لاتے ہیں جو آسانی سے نہیں ملتی۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک زندہ آرکائیو بنا رہے ہیں جو سب کے لیے کھلا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم پہلو کی طرف، یعنی زبان۔ وہ زبان جہاں قدیم اور جدید کا ایک خوبصورت سنگم نظر آتا ہے اور جہاں سے جدید اردو کی ایک نئی شکل ابھرتی ہے۔ فدا نامہ کی زبان کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دو الگ الگ دنیائیں آپس میں مل گئی ہوں۔ یہ جدید اردو کے لیے ایک ایسی منفرد آواز بناتی ہے جس کی جڑیں ماضی میں ہیں لیکن اس کی شاخیں مستقبل کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سلائیڈ اس بات کو بہت خوبصورتی سے دکھاتی ہے۔ ایک طرف آپ کو اسلاف، اولیاء، چراغ جیسے الفاظ ملتے ہیں جن میں ایک گہرائی ہے، ایک روایت ہے، اور دوسری طرف پلیٹ فارم، ڈیجیٹل، آرکائیو جیسے بالکل نئے الفاظ۔ اور یہی تو کمال ہے، یہی وہ ملاپ ہے جو جدید اردو کو زندہ رکھتا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سفر صرف ڈیجیٹل دنیا تک محدود نہیں رہا، یہ ویڈیو سے کتابوں تک کیسے پہنچا؟ یہ ایک غیر معمولی سفر ہے۔ ایک بہت پرانی اور سچی بات ہے کہ جو کچھ کاغذ کے سپرد ہو جائے وہ صدیوں زندہ رہتا ہے۔ ڈیجیٹل چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن ان کے ہمیشہ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کتاب تو ہمیشہ رہتی ہے۔ اور یہ دیکھیے، اسی سوچ کا عملی ثبوت، وہ سارا ڈیجیٹل کام، وہ ساری ویڈیوز اب ان 3 کتابوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہیں۔ یہ واقعی ڈیجیٹل علم کو ایک لازوال ورثے میں بدلنے جیسا ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پورا منصوبہ تھا۔ سب سے پہلے ڈیجیٹل دنیا کے لیے ویڈیوز بنائی گئیں، پھر اس سارے مواد کو اکٹھا کیا گیا، اس کے بعد اسے تحریر میں ڈھالا گیا اور آخر میں کتاب کی شکل میں چھاپ دیا گیا تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے۔ فدا نامہ کی یہ جو کامیابی ہے نا، یہ ہمیں جدید اردو کے مستقبل کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اس کا اثر صرف زبان تک نہیں رہا، اس نے معاشرے پر بھی بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ جیسے کہ اس نے بڑی شخصیات کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کیا، نوجوانوں کو اپنی تاریخ سے جوڑا اور سب سے بڑھ کر لوگوں میں تحقیق اور پڑھنے کا شوق پیدا کیا۔ تو یہ صرف ایک چینل نہیں رہا بلکہ ایک سماجی تبدیلی کی وجہ بنا۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ وہ یہ کہ فدا نامہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اردو کوئی پرانی جامد زبان نہیں ہے، یہ ایک زندہ دھڑکتی ہوئی زبان ہے جو اپنے قدیم ورثے کو لے کر ڈیجیٹل مستقبل کی طرف پورے اعتماد سے بڑھ سکتی ہے۔ اور یہیں پر ہم ایک آخری سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ فدا نامہ نے تو اپنا راستہ بنا لیا، اب ہماری زبان اور ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔